شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر یا جسے وہ اجازت دے وہی خطاب کرنے کا مجاز ہے، یا پھر متکبر شخص واز کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 240۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر لیکن شمار نہ کر، ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھ، ورنہ اللہ تجھ سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتی رہو۔ متفق علیہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1861۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا کوئی عیب دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ درگور کو زندہ کیا۔ رواہ احمد و ترمذی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4984۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ رواہ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1610۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا پورا ہونا اللہ اکبر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 959۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں برابر کرو، بے شک صفوں کا برابر کرنا نماز قائم کرنے سے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1087۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب چمڑے کو رنگ دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 498۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی پشت سے تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1100۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انصار کی اولاد اور انصار کی اولاد کی مغفرت فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6223۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا، گناہ میں وہ سب برابر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2807۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمعے کے روز دوران خطبہ اونگ آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1394۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی سواری پر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہہ کر نماز پڑھتے اور سواری جس رخ پر چاہتی چلتی جاتی۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 1345۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف کے پیچھے ایک آدمی کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1105۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے شخص پر رحم فرمائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1170۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 79۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس کو کوئی حرج نہیں، اور جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 198۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آواز یا بدبو یعنی محسوس ہونے کی صورت میں وضو واجب ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 310۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 676۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 406۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں شعر گوئی، خرید و فروخت اور جمعے کے روز مسجد سے پہلے مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 732۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کی اہلیہ مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1059۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرض نماز کے بعد رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی نماز سب سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1236۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے تو ظہر و عصر کو اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1339۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 925۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1536۔
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت فقراء کی تھی، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اکثریت عورتوں کی ہے۔ متفق علیہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5234۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں نے رحم تخلیق کیا اور اس کا نام اپنے نام رحمان سے تجویز کیا، جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑوں گا، اور جس نے اسے توڑا میں اسے اپنی رحمت سے محروم کروں گا۔ روا ابو داؤد۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4930۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ نے فرمایا، جس نے تجھ سے تعلق قائم کیا یعنی رحم سے، میں اس سے تعلق قائم کروں گا، اور جس نے تجھ سے تعلق توڑا میں اس سے تعلق توڑ دوں گا۔ روا بخاری۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4920۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خندق کھودتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آپ اس وقت ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے، سمیہ کے بیٹے، تجھے تکالیف کا سامنا ہوگا اور تجھے باغی گروہ شہید کرے گا۔ روا مسلم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5878۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا پانی کا برتن اور برچھی اٹھاتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 342۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو ہمیں قرآن پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے، اور جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے مانے نہیں تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 460۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقین کے مابین نماز عہد ہے، پس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 574۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نماز یعنی عشاء کو دیر سے پڑھو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 612۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کروں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 969۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1052۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے علاوہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1300۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حضرت حارثہ بن وہب بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں 2 رکعتیں پڑھائیں، حالانکہ اس سے پہلے ہم کبھی نہ تو اتنی کثیر تعداد میں تھے اور نہ کبھی اس قدر پرامن تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1334۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعاون مسلمان کی شہادت ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1545۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا، رواہ مسلم۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2126۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، رواہ مسلم۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2127۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اپنے زمانے میں مریم بنت عمران سب سے بہترین خاتون تھیں اور اس زمانے میں ختیجہ بنت خوالد سب سے بہترین خاتون ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6184۔